بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ یہ کسی کے ساتھ میری کوئی ذاتی جنگ نہیں، یہ سارے پاکستانی عوام کے حقوق کی، آئین کی اور قانون کی جنگ ہے، اور میں اس پر کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ سوری، صاف انکار عمران خان کی جانب سے۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان کی جانب سے اہم ترین شخصیت سے ملاقات پر رضامندی کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے۔ فائنل راؤنڈ ہے، آخری راؤنڈ ہے۔ آخری راؤنڈ میں عمران خان آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب یہ چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلرز پاکستان کے اندر تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ریلیف اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں پر پابندی، چیزوں کو ڈیلے، تھوڑا سا ریلیف، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ صرف اور صرف ڈیل حاصل کرنے کی کوشش ہے عمران خان سے۔ لیکن آج ایک اور صحافی، بیرون المقیم سینئر صحافی احمد نورانی کے بھائیوں کو جو گھر سے اٹھا لیا گیا، وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر راجہ امین مناز صاحب ان کے سامنے، وہاں پر والدہ آئیں احمد نورانی صاحب کی اور ان کی وکیل بھی آئیں، اور سماعت کے بعد کیا گفتگو ہوئی پہلے وہ رکھتے ہیں جناب آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو اس معاملے کی شدت کا احساس ہو کہ عمران خان اس وقت جس بات کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، ہم سب کی، پورے پاکستان کے عوام کی، آئین اور قانون کی اور جمہوریت کی بحالی کی جنگ ہے۔ پہلے یہ غور سے سنیے کہ کیا کہہ رہی ہیں احمد نورانی صاحب کی والدہ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد نورانی کے بھائیوں کی وکیل۔ غور سے سنیے ذرا جی۔ پرسوں کا کیا ٹائم ہے؟ ان سے کہا کہ میرے بچوں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کون مالک حادثہ، کون بتائے؟ راجہ انعام امین مناز صاحب نے مزید ٹائم دے دیا۔ پولیس نے ابھی تک پرچہ درج نہیں کیا۔ احمد نورانی صاحب کی والدہ نے درخواست دی تھی کہ ان کے بیٹوں کو گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، لاپتہ ہو گئے ہیں۔ درخواست دائر کرنا جو وہ پرچہ درج کرانا چاہتی تھی، پولیس نے پرچہ نہیں دیا۔ بغیر پرچے کے پتہ نہیں کس قسم کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور جج راجہ انعام امین مناز صاحب نے یہ نہیں پوچھا یا یہ نہیں کہا کہ آپ نے پرچہ کیوں نہیں درج کرایا، وہ کچھ اور وقت انہوں نے دے دیا ہے پولیس کو، اور کہا جی میں آئی جی صاحب کو طلب کر کے پوچھوں گا۔ اور جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا میں ایسا حکم نہیں دے سکتا جس کے اوپر عمل ہی نہ ہو، میرے پاس جو اختیارات ہیں، میرے پاس جو پاور ہے، اسی کے مطابق میں چلوں گا۔ دیکھیے جناب کیا غور سے ریاست ہے یا یہ جو پولیس تھانے ہیں یا یہ جو درندے لے کے گئے ہیں، ان کو کون پوچھے گا، کون کہے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ وکیل کی بات غور سے سنیے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے ایک مسنگ پرسن کے کیس میں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس طرح کی ایپتھی، اس طرح کی لاپرواہی اگر کچھ بھی احمد نورانی کے بھائیوں کو ہو جائے تو جسٹس انعام منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے آج بھی انکار کر دیا جب یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک مسنگ پرسن کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور پولیس آ کے کہہ رہی ہے ہم نے پرچہ نہیں درج کیا، اور ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے جی آپ 22A میں جائیں، پولیس سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اغوا کا پرچہ جو کہ 154 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ فل فور درج کریں، کیوں نہیں کیا؟ اب تک کیا تفتیش کی ہے؟ یہ انہوں نے آج ایک رپورٹ جمع کرائی ہے عدالت میں، جو کہ ایک رپورٹ نہیں ایک مذاق ہے، جس میں وہ تفتیش کریں۔ تفتیش پرچے کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کس طرح کی تفتیش کریں؟ جس طرح ایک 2 سال کا بچہ کوئی اسکول ایگزام میں لکھتا ہے، اس طرح کا ایک کاغذ لکھ کر ایک آئینی عدالت میں پیش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اغوا کار ISI اور MI ہم نے انہیں نامزد کیا ہے اپنی پٹیشن میں، یہ اغوا کار ہیں جو تحقیقاتی صحافی جب چیف آف آرمی اسٹاف پر کہانی کرتے ہیں اس کے 4 دن بعد یہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کون اغوا کار ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس ان اغوا کاروں کے انسٹرکشنز پر جی بالکل، یہ زینب مزاری صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کی، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تحقیقاتی صحافی نے جب باہر بیٹھ کر جو ہے وہ خبر کی تو ان کی خبر کے 3-4 دنوں بعد جو ہے وہ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ کہہ رہی ہیں وہ کنہوں نے اغوا کیا ہے سب کو پتہ ہے، نام بھی وہ لے رہی ہیں۔ معاملہ اصل میں جناب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی آئین یا قانون موجود ہے، اور یقینی طور پر موجود ہے، چاہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، ضابطے بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، تمام تر چیزیں ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی صحافی کی کسی تحقیقاتی خبر کے اوپر
اس کی کسی اور خبر کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک قانونی طریقہ کار ہے، اور اگر وہ صحافی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے تو ہماری نسبت باہر کے ممالک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتق عزت کا جو قانون ہے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ آپ وہاں اس ملک کے اندر احمد نورانی صاحب کے خلاف ایک جو ہے وہ درخواست دیں، عدالتوں کے اندر کیس درج کریں اور وہاں آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رپورٹر نے خبر کی اور اس رپورٹر کے بھائیوں کا، اس رپورٹر کی فیملی کا اس خبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہو گیا جو کہ برسہ برس پاکستان میں چوری کے کیسوں کے جو ہے وہ تفتیش میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے جناب ملزم کو نہیں پکڑنا جس پہ الزام ہے، اس کے گھر سے کسی کو اٹھا کر لے جانا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات سے ریاست بھلا کیسے چلا کرتی ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو راجہ انعام امین صاحب کی عدالت کے اندر بھی ہوا، اور وہاں پر بجائے یہ کہ انہوں نے اس بات کے پوچھنے کے کہ ابھی تک پرچہ کیوں درج نہیں ہوا، انہوں نے معاملات کو کوئی اور ہی رخ دے دیا۔ اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو دکھائی۔ اچھا، اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانا صرف آپ کو یہ مقصود ہے کہ جناب یہ سب کچھ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے وڈے اینکر ویلے کرم نگار اور ملازم صافی ان کی بھی اپنی مرضی کی جمہوریت ہے، مرضی کا سچ ہے، مرضی کا آئین ہے، مرضی کا قانون ہے۔ جن کے حق میں چاہیں وہ آواز اٹھا دیتے ہیں، جن کے حق میں چاہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے، کسی طرف سے انہیں اشارہ ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب اس کے متعلق تعویلیں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں وقت کے اندر بھی ایسے ہوا تھا۔ اسی قسم کا کالم آج موصوف احمد میر صاحب نے بھی ایک لکھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا جناب کہ وہ ہر دور کے اندر بڑے عطاب کا شکار رہے، اپنی طرف ہی ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ تھا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ جناب عمران خان کے دور میں ایسے ہوا اور فلاں ایسے ہوا۔ اب پوچھنا یہ مقصود ہے کہ حامد میر صاحب چاہے وہ 90 کی دہائی ہو جو ان کی ابتدائی سطح کی صحافت تھی، ہم اچھی طرح سے ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے 90 کی دہائی کے اندر، کیسے جناب مشرف کے مارشل لاء کو انہوں نے خوش آمدید کہا، اس کے بعد پھر وکٹ کے دوسری جانب جا کر کھیلنا شروع ہو گئے، اور اس سے پچھلی تینوں چاروں حکومتوں کے اندر بھی ایسے ہوا۔ گیلانی صاحب کا معاملہ، نواز شریف صاحب کا معاملہ، عمران خان صاحب کا معاملہ، تمام جو معاملات آپ دیکھیں تو حامد میر صاحب پہلے کسی اور جگہ کھڑے نظر آئے، بعد میں کسی اور جگہ کھڑے ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی ان کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہوں گی، ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے پاکستان کو درپیش کہ یہ موقع ہے اہم ترین پاکستان کے اندر کہ تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی آئین اور قانون پر جو ہے وہ یقین رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی صحافی ہیں، وکلا ہیں، دیگر شعبوں کے لوگ ہیں، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اس غیر قانونی اور غیر آئینی ان تمام اقدامات کے خلاف جو پاکستان میں اس وقت جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس وقت کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ جناب صرف اور صرف عمران خان ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہے، ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں، انہیں اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو آخری آواز ہے پاکستان کے اندر ہے، یہ بڑی تگڑی آواز ہے، یہ بڑی توانا آواز ہے، اور اس آواز کے پیچھے کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوشش جناب ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا نخواستہ اس آواز کو جو ہے وہ خاموش کرایا جائے۔ اس کے لیے مختلف ہیلے حربے، مختلف بہانے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، کبھی بعض معاملات میں تھوڑا سا ریلیف دے کر کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان سے کوئی ڈیل مل جائے، اس کے بعد دوبارہ سے پارٹی کے اوپر سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ججز اپنی مرضی کے لگا دیے جاتے ہیں، کبھی جناب وکلا کے ذریعے لمبی لمبی تاریخیں لے لی جاتی ہیں، کبھی پارٹی کے اندر اختلافات کو ہوا دے کر پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جناب آوازوں کو بند کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، فرحان ملک صاحب کو بھی گرفتار کر لیا، اس سے پہلے جناب احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو بھی جو ہے وہ گھروں سے اٹھا کے غائب کر دیا گیا، اس قسم کے دیگر کئی واقعات۔ مقاصد ان تمام تر چیزوں کا کیا ہے کہ وہ نیریٹو جو اس وقت پاکستان کے بچے کی زبان کے اوپر ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے سنہرے اصولوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے، اس آواز کو، اس بیانیے کو کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کرانے کی کوشش ہے، جس میں کسی صورت بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس جسے کہا جاتا ہے، اس میں جناب عمران خان کی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ ان کی سماعت جو ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے، اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کیس کی سماعت کریں گے۔ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو اس بینچ سے امید لگانی چاہیے؟ آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب
اور جسٹس محمد آصف صاحب کیسے جو ہے وہ اجنبی جج کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس حوالے سے تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے شیئر کر چکے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی نے مرکزی اپیلوں پر حتمی فیصلے تک سزا معطلی کی یہ درخواستیں دائر کر رکھی تھیں اور احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا معطل کرنے کی درخواستوں پر جناب اس میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے. اب اسی دوران ہوتا کیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام دے کر پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ این آر او دیں. اس این آر او سے مراد کیا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر معافی مانگیں اور جو سوشل میڈیا ہے عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کو بند کر دیں. اب یہ دو کون سے نقطے ہیں؟ یہ دو ایسے نقطے ہیں کہ جن کے متعلق اس وقت شہباز شریف کی چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نکات پر عمران خان نے طاقتور حلقوں کو اس چنتخب حکومت کو مکمل طور پر بیک فٹ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے. کیونکہ ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے 70 کی دہائی 90 کی دہائی بھٹو بے نظیر نواز شریف کا معاملات تمام تر معاملات کے اندر ڈیل کرنے کی کوششیں دوبارہ اس اقتدار کے اندر آنا جلا وطنی اختیار کر لینا اس قسم کی عادتیں تھیں پاکستان کے اندر چنتخب حکومتوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو. لیکن عمران خان پاکستانی سیاست کے آؤٹ آف سلیبس سیاستدان ثابت ہوئے اور عمران خان ذرا غور کیجئے وہ تمام تر باتیں جو عمران خان کہہ رہے تھے چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ہوں چاہے وہ لندن پلان کے متعلق ہوں چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت نواز شریف کے مریم نواز کے متعلق ہوں یا پھر الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پاکستانی عوام اور الیکشن نتائج کے متعلق ہوں ایک ایک کر کے وہ تمام تر چیزیں درست ثابت ہوئی ہیں. اور حامد میر صاحبان جیسے جو کالم نگار ہیں یا جو دیگر صحافی ہیں جناب جو کہ اس وقت عمران خان کے اوپر بڑی تنقید کیا کرتے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ آج کل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ خفیہ ہاتھوں کا نام لیے بغیر ان کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں لیکن شریف مافیا کا کسی طور ذکر نہیں کرتے. میں لوگوں کے نام آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. آپ اچھی طرح سے ایسے تمام ویلاگرز کو جانتے ہیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے فیورٹ تھے. وہ ویلاگرز بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے ان کو بڑا مہان چیف جسٹس قرار دیا کرتے تھے بڑا انقلابی چیف جسٹس قرار دیا کرتے تھے. اور ہم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک انتہائی جو ہے وہ ایوریج سطح سے بھی اوس درجے سے بھی کم ذہانت کے اوس درجے سے بھی کم قانون کے اوپر کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والے ایک عام سے وکیل تھے. افتخار چودھری صاحب نے پہلے انہیں بلوچستان ہائی کورٹ پہنچایا اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان لے آئے اور آگے چل کر یہ مکمل طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اندر کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گے. اور اس معاملے کے اوپر بھی جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ان پر ریفرنس کا اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ جناب صحیح تھا یا غلط تھا اس معاملے کے اوپر انہیں کھل کر اپنے اثاثہ جات کے حوالے سے تفصیلات دینی چاہیے تھی. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے یہ چلے گئے اور آج یہ بڑا شور کرنے والے حامد میر صاحب سمیت جتنے بھی اور بھی کئی صحافی ہیں اس وقت جناب کہا کرتے تھے کہ عمران خان حکومت نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا. اور اس کے بعد عمران خان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بات کیا کرتے تھے ایک ایک کر کے تمام تر مکمل طور پر درست ثابت ہوئیں. اور آج کل آپ کو وہی سپریم کورٹ رپورٹ سو موٹو سپریم کورٹ 100 موٹو رپورٹر ایسوسیشن کے وہ ویلاگرز یا صحافی حضرات وہ آپ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ جناب اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی تنقید کر کے اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں اور کئی معاملات کے اندر آج کل وہ تھوڑی سی بات عمران خان کے حق میں بھی کر دیتے ہیں ذرا بیلنس کرنے کے لیے ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اور خفیہ حلقوں کے اوپر بھی تنقید کر دیتے ہیں. لیکن ان کے منہ سے بھی آپ مریم نواز بلاول بھٹو اور نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنیں گے. وہ جب عمران خان کے سامنے جو ہے وہ آتے تھے سوال کرنے کے لیے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلا کرتی تھی. اس قسم کے سوالات وہ عمران خان صاحب سے کیا کرتے تھے جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتے تھے یا آمنا سامنا ہوتا تھا. دوسری جانب مریم نواز یا بلاول بھٹو صاحب جب ان کے سامنے ہو تو منہ میں یہ گھونیاں ڈال لیتے ہیں وہاں پر ان کی آواز نہیں نکلا کرتی وہاں کسی قسم کا یہ کوئی سوال نہیں کرتے کہ جناب آپ تو بڑے
آئین قانون اور جمہوریت کے علمبردار بنا کرتے تھے تو خفیہ حلقے تو جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا آپ تو جواب دیں. لیکن یہ تمام بڑے اینکر ویلے کار نگار ملازم صحافی بشمول حامد میر صاحب دیگر وہ تمام لوگ وہ اس معاملے کے اوپر قطعاً بات نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان معاملات پر بات کرنے کی وجہ سے ان کی جو دکانیں ہیں جو کہ بعض معاملات پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے چل رہی ہیں وہ ان کی دکانیں بھی جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. لیکن بہرحال آج کے دن کا جو سب سے بڑا پیغام ہے عمران خان کا وہ یہی ہے کہ تمام شخصیات علی امین گنڈاپور دیگر حکومتی شخصیات بھی اگر چاہے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، کسی سے ملاقات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن NRO کسی کو ہرگز نہیں ملے گا. علی امین گنڈاپور صاحب ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم ترین حلقے ان سے ملاقات کر کے اپنا ایک جو نیریٹو ہے جو بیانیہ ہے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیزیں عمران خان صاحب تک آگے پہنچائیں اور ان سے NRO ہمیں دلوانے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے صاف انکار ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.